اللہ پاک کا شکر ہے آپ لوگوں کو دیدار ہو گئے۔ اصل میں تو محفل جو ہے نا جی وہ مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ دوستوں سے ملاقات ہو جائے، اور ہو گئی ہے الحمدللہ۔ آپ سے بھی جو باقی سماع وغیرہ یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، بہانہ۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو شیخ کی صحبت سے رہ گئی ہو تو پھر وہ کوئی اور بندہ آپ کو دے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے جو جملے کہے ہیں خدا جانے کدھر گئے ہیں، دلوں میں رکھیں، بولیں بھلے نہ سمجھیں۔ کوئی نعمت ایسی ہوتی نہیں ہے جو شیخ چھوڑ دے اور پھر وہ اقبال بھائی اگر آپ کو بتائے یا کوئی مولانا بتائے یا کوئی شیخ بتائے، بات میں نہیں ہو جاتی، اور جو بات ہوتی ہے وہ محفل میں ہوتی نہیں ہے۔ جو بات ہوتی ہے نا وہ محفل میں نہیں۔ راز کب رہا؟ جب وہ یوم سے رہتا ہے راز کوئی، تو یہ اکٹھ ہوتا ہے، دوست ذوق شوق والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ دوستوں کے ذوق کے لیے پھر بیٹھنا بھی پڑتا ہے محفل میں۔ یہ عاجز گناہگار بندہ بھی میں نے سوری صاحب کی برگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا غریب نواز ہے، آپ بھی کچھ کر لو۔ تو یہ ابھی ایک وقت ہوتا ہے درویش پر، کیا ہوتا ہے؟ ابتدا میں اسے یہ سماع بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی لاجواب لگتی ہے۔ ہمارا کوئی ایسا پیریڈ ہے کہ اب ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن چونکہ آپ میں ذوق ہے، شوق ہے، تو ہم بھی ہوں ہاں کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ اللہ۔ کیونکہ یہ جو گفتگو حضرات نے آپ کو سنائی ہے، باتیں سنائی، بات تو یہ ہوتی ہے کہ بات کو سننے کے بعد عمل کرنا ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے یہ سن لیا ہے کہ انجیر جو ہے یہ معدے کے لیے مفید ہے، تو ایک مرتبہ سن لیا کافی نہیں، سبحان اللہ، ایک مرتبہ سن لیا انجیر کیا ہے معدے کے لیے مفید ہے، تو بس سن لی۔ اب روز آپ سب انجیر مفید ہے، 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 سو روز سو، تو ایک دن خرید ہی لو، تو 99 مرتبہ سننے سے جان چھوٹ جائے، خرید ہی لو، دیکھو کیا مفید ہے کہ نہیں۔ تو یہ ذوق بہرحال سچی بات آپ کو بتلاتا ہوں، دل کی بات بتلاتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک دوسرے کا دیدار مقصود ہوتا ہے، تو یہ سبب بن جاتا ہے۔ حضرات بھی تشریف لے آئے، قوال حضرات ہمارے عزت والے بھائی ہیں سارے، آج صاحب تشریف لائے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، مجھے نہیں پتا میرے آنے سے پہلے کیا محفل ہوئی، کس طرح ہوئی، تو جو ساتھی آئے، دور سے آئے، نزدیک سے، تو بالعموم دعوت تھی بھی نہیں آج کی محفل کی، ایک چھوٹی سی مختصر سی ایک انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عقیدت اور انتہا درجے کا خلوص پایا جاتا ہے صوفی تاج الدین صاحب کی بلا یہ۔ اور پھر میرے یہاں کے جو ساتھی ہیں، بابا جی حضور غریب نواز ہیں، تو میں نے آتی بابا جی کا بھی حضور کا پوچھا، مجھے صوفی صاحب نے بتلایا تب یہ میرا پروگرام یہ تھا کہ محفل کے بعد سیدھا میں ادھر ہی آؤں، لیکن آپ نے پھر کریمی غریب نوازی، تو بڑا تو چھوٹوں کو نوازنے والی اپنی پرانی عادت کو بروکار لاتے ہوئے ہم جیسے نکھٹوں نلائکوں کمینوں پر کرم فرمایا، تو آپ خود ہی تشریف لے حضرت صاحب قبلہ تشریف لائے، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور عرشی صاحب دامت برکاتہم علیہ، قبلہ حضور غریب نواز حکیم صاحب تشریف لائے، آپ کی غریب نوازی، آپ کی مہربانی، پروفیسر صاحب تشریف لائے، ہمارے بڑے مخلص ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو پرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بظاہر نبینے، بباطن ان کو میں نبینہ نہیں کہتا، یہ جو برابر میں پرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پروفیسر ہے اور یہ سید بھی ہے اور اہل بیت میں سے ہیں اور نبینے ہیں، لیکن ایسے زبردست آدمی ہیں جس کی کوئی یاد نہیں، تو ان کی بھی آج یہاں ہماری مجلس میں پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ میں خیال کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ آئے تو کرے یہی نہ سمجھنا بھی یہی کم ہوندے تھے اور کوئی ہے ہی نہیں، بتیرے کم ہوندے ان بتیرے کماں وچوں ایک یہ بھی ہے، بہت سارے کام ہیں۔ ایک
اب میں آج وہاں اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے وہ ساتھی نے، ایک ساتھی ہیں ہمارے بورے والے میں، بہت بڑے عالم دین ہے اور عاشق باللہ، انہوں نے بڑی عربی کتب کا بڑا ترجمہ کیا ہے، حضرت قبلہ پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب بڑی کتب کثیرہ کا ترجمہ کیا، تو وہاں حاضری ہوئی تو چلتے وقت تو انہوں نے وہ ایک عطر کی شیشی تحفہ دے دی ان کے صاحبزادہ والا شان نے، کیا نام ہے سید محمود الحق شاہ صاحب جو صاحبزادے ہیں، تو وہ میں ساتھیوں کو سب کو عطر لگا رہا تھا تو کوئی ساتھی کہنے لگا یہ اس طرح جس طرح وہ صابن دی خوشبو ہے، میں آخیا بھائی صابن بھی میں بناندہ رہے، میں نے 1.5 سال تک کیپری پاما صابن بنایا ہے اور ذیل انڈسٹری میں ٹھیکدار رہا ہوں صابنوں اور منشی بھی رہا ہوں، صابن بنایا، مجھے پتہ ہے صابن کیسے بنتا ہے، کون کون سی خوشبو اس میں ڈلی جاتی ہے۔ پھر میں نے عرض کی میں تلو فیکٹری میں بھی 1.5 سال 2 سال تک رہا، تو میرا ابھی بھی علاج فری ہے تلو فیکٹری میں۔ میں نے کچھ 3 سال تک موٹر سائیکلوں کا کام کیا ہے، موٹر سائیکل آپ کھڑا کریں گے اسٹارٹ کریں گے تو میں بتلا دوں گا یہ کنیکٹنگ راڈ کی آواز ہے یا پسٹن کی، اس کی رنگیں ختم ہیں یا رنگیں تو اس کی کمزور ہیں مگر رنگ ہیلپر ڈالا گیا ہے، بتلا دوں گا میں، گھڑیاں اور ریڈیو اور ٹی وی اور حتیٰ کہ کمپیوٹر تک بھی ٹھیک کرتا رہا ہوں میں، یہ سارے میرے روپ ہیں، تو میں موچیوں کا کام اتنا اچھا کر لیتا ہوں کہ کوئی موچی اس گاؤں میں آپ کے اتنا خوبصورت ڈنگا نہیں لگا سکتا جس طرح میں ٹانکا لگا کر تو میں چپلوں کی سلائی کر لیتا ہوں، میں موچی نہیں ہوں لیکن موچی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی اور اپنے جو ستیرے والد صاحب تھے ان کی چپل اپنے بچپنے کے زمانے میں 1 مرتبہ صرف نائی موچی کے پاس میں لے گیا بس، پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈنگے کیسے لگاتے ہیں، تو میں نے اس کے بعد ایک آر منگائی، اس کو آر کہتے ہیں، اور داغام گایا، اور جو وہ ہوتا ہے یہ اس کو ستا کہتے ہیں ہماری زبان میں، یہاں پتہ نہیں کہ وہ ماکھی کا شہد کا ہوتا ہے وہ کتھا، تو اس کو ستا بولتے ہیں اس علاقے میں، کتھا بھی بولتے ہیں۔ تو میں نے پھر اس کے بعد کبھی چپل اپنی والدہ کی موچی کو نہیں دی کہ وہ سیے، جب تک خود رہا ہوں گھر میں تو چپل خود میں نے، قمیض بھی میں سی لیتا ہوں لیکن شلواریں زیادہ اچھی سیتا ہوں، وہ میں نے اپنی ساس سے سیکھی۔ تو یہ سارے کام ہیں، یہ میں صرف پروفیسر صاحب کے لیے باتیں کر رہا ہوں، صرف ان کے لیے، پڑھے لکھے بندے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں کام والے سے کر دیتے سبحان اللہ۔ تو یہ سارے کام ہیں بہت سارے، ان میں ایک کام یہ بھی ہے قوالی سننا، اور ان میں ایک یہ بھی ایک کام ہے کبھی کبھی میں رقص بھی کر لیتا ہوں، یہ سارے کام ہیں، تقریر بھی کوئی میں ماڑی چنگی 2-4 لفظ وہ بھی کوئی کر ہی لینا، یہ سارے امور ہیں، مگر میں آپ کو سچی بات بتلاتا ہوں کہ معرفت جو ہے حضور غوث پاک کے ایک جملے میں بند ہے۔ مجھے شہنشاہ بغداد حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرکزہ الشریف کا وہ قول اور عمل شق نظام الدین اولیاء محبوب اللہ، ان 2 باتوں سے عمدہ بات مجھے پوری روئے زمین پر فقیروں کے پاس طرح طرح کے نسخے، طرح طرح کے طریقے ہیں، ترک کثیرہ ان کے پاس موجود ہے، مگر یہ عاجز آ کر کم تر کو جو بات نصیب ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شہنشاہ بغداد پاک نے ساری تعلیمات اپنے غلاموں کو دے کر نور سے منور کر کے ان کے سینے، تو اینڈ میں یہ ایک جملہ فرمایا، وہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا فقر یہ ہے کہ تیرا لوگوں کے ساتھ رہن سہن اچھا ہو، سبحان اللہ، بس یہ فقر ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ شہنشاہ بغداد نے کیا کہہ دیا؟ فقیر وہ نہیں جس کو 3600 شعر آتے ہوں، وہ ہمارا بابا شیر محمد ہے،
وہ ہم بھی اس کے ایک پیر کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں اس ضمن میں کہ جب وہ اشعار پڑھتا ہے نا معرفت کے تو کڈ کڑا کے دینا ہے. واہ جی یہ فقیر وہ نہیں جس کو فقیروں کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلام پڑھ رہے ہوں تو اس نے سنا ہی نہ ہو فقیر مگر وہ فقیر ہوگا تو خوب سمجھے بات. فقیر وہ بھی نہیں ہے جسے وجد آ جائے اور جسے وجد آئے نہ آئے وہ بھی فقیر نہیں جیسے آئے وہ بھی فقیر. یہ نشانیاں نہیں ہیں فقر. فقر کیا ہے بات حقیقی سمجھی ہوئی ہو اور پھر اپنے آپ اپنے ظاہر کو سنوارا جائے بے عمل ہونا یہ فقر کی علامت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ نمائش میں جڑی پڑھنی ہے یہ تو مولویوں کا کام ہے پرلے درجے کے احمق ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں میں ابھی آپ کی اصلاح کرنے کے موڈ میں اس اتنی بڑی محفل کے بعد اور میرا گزشتہ مرکز میں پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ قوال سنائیں اور آپ سارے سنیں تو اصلاح آپ کی کون کرے گا. ہم آپ کو پاس بٹھائیں قوالوں کو بلا ہزاروں اور لاکھوں روپیہ دیں اور آپ چپ کر کے ہاتھ چوم کے گھروں کو چلے جائیں تو ہمارے سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اگر ہم آپ کو بات حقیقت کی سمجھائیں نہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں. یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی جوان جائے اپنے گھر میں اور باپ کے سامنے اونچا بولے تو لعنت ہے اس کی زندگی پر بھی اور اس مجلس میں بیٹھنے پر بھی اس کی. اور وہ درویش کیسا تھا کہ جس نے ساری رات تو درویشوں میں گزاری اور اسے درویشوں کا رنگ ڈھنگ ہی نہیں آیا. کیا شہنشاہ بغداد اور خواجہ خواجگان اور داتا علی اجویری اور لال شہباز قلندر ان سے بڑا بھی اس وقت کوئی فقیر ہے؟ اللہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں ہے ان سے بڑا؟ ہم میں سے کوئی اس وقت ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنی چپل اتارے اور وہ اڑتی ہوئی کسی چیز کو چپل سے نیچے لے آئے تو اتنی شکتی تھی ان میں یہ قوت رکھتے تھے. ہم ان کے کتے ہیں غلام ہیں غلاموں کے غلام. اس کے باوجود شیخ نے کبھی عمل نہیں چھوڑا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہو بولو نا تھوڑی جی سنے قریب نہ تھوڑی جی میں محنت کر لوں ہونی محنت ہے میری ٹائم پہلے قوالاں دا ٹائم سی ہوں جمالاں دا ٹائم. میں عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہوں میں آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کیا ایسے ہوا ہے کہ شہنشاہ بغداد نے اپنی ماں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں ایسے اکڑ کے بات کی ہو؟ انہوں نے تو کہا ماں سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا گردن کٹتی ہے تو کٹے گا مال جاتا ہے تو جائے ایج کیا تو ان کو پتہ نہیں تھا فقر کا. فقر کو ہم اس دور میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور بڑا خطرناک مسئلہ ہے بہت خطرناک مسئلہ ہے. اتنا خطرناک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ جڑا کوئی خیر خواہی دی گل کرے نا یہ مولوی ہے یہ فقیر نہیں. گل سمجھ آئی جی نہیں فقر کا پتہ ہی نہیں. فقر کیا یہ ہے کہ میں گدھے کا گوشت کاٹ کے آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دوں اور کہوں کہ یہ کھاؤ اور جاتی جا کر اپنی بیوی جس کی ہے اس کو 2 تمانچے مارو کچھ بھی نہیں ہوگا اور جس کی ماں ہے اس کے ساتھ لڑائیاں کرو. تو ایسا وکیل مجھے حضور کی امت میں نظر نہیں آیا. رسول پاک کی امت آپ کو پتہ ہے کہ نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فقر کا حامل نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی آ سکتا ہے. یہ باقی کل فقیروں میں اللہ کی ایک ایک صفت چمکی ہے مصطفیٰ میں عین ذات حق چمکی ہے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب کی ایسی اصلاح کی. مثلا میں آپ کو عرض کروں تربیت کا انداز دیکھیں ذرا غور کرنا. تربیت کا میرے کلیجے کے ٹکڑے بھٹی جی یہ گلاں دل چ رکھیاں کڑڑیاں نہیں اتھو سن کے تھے بڑیاں غور نال سننیاں. تربیت کا انداز دیکھیں کہ جا رہے ہیں اور ایک
جگہ سے گزرے ہیں اور کچھ دوستوں نے چمٹیاں دیکھی اور انہوں نے آگ لگا دی. کیا کیا؟ تو جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذاتی نے آ کر عرض کی کہ آپ کے صحاب نے فلانی جگہ پر آگ لگا دی اور وہ چمٹیاں جل گئی. تو سرکار بھی اس صبر میں تھے مگر تھوڑا فاصلے پر تھے اور وہ کہیں آگے پیچھے جا رہے ہوں گے صحابہ یا کس کو لکڑیاں چمنے گئے یا کس جگہ گئے یا کہیں بیٹھے وہ چمٹیاں تھیں انہوں نے آگ لگائی چمٹیاں جل گئیں. جناب کا غصہ تابناکی پہ تھا اور جناب کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور جناب نے ارشاد فرمایا میری تعلیمات جی ان میں روح تھی اور یہ مناسب نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ایسا عمل کرو. یہ تربیت ہے. یہ کیا ہے؟ آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کی ایک حرف سطر بھی نہیں پڑھا. جو نبی اپنے غلاموں کو چمٹیاں جلانے پر غصہ کرتا ہے وہ بندوں کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ سوائے محبت کے پیار کے سوائے عشق کے سوائے پیار کے اللہ کی قسم کس حضور کے طریقے میں کچھ ہے ہی نہیں. پیار. اور یہ جو صوفی ہوتے ہیں بابا جی حضور کے پیر و مرشد گزرے ان کے پیر و مرشد گزرے ان کے پیر و مرشد گزرے. حضور غریب نواز حکیم صاحب ہمارے دوست ہیں مرید نہیں. پتہ نہیں جہاں پر بھی یہ مرید ہیں. حضور غریب نواز ہمارے دوست ہیں مرید نہیں. یہ ارشد صاحب ہوئے حکیم صاحب ہوئے بابا جی ہوئے یہ ہمارے احباب ہیں. چلیں یہ تو ساتھی بیت ہیں. باقی جو ساتھی سلسلے میں ہیں یا جو سلسلے میں نہیں ہے کسی بھی پیر کے مرید ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا آپ نے محبت اپنی زندگیوں میں اپنے شیخ سے بڑھ کر بھی کسی میں دیکھی ہے؟ کیا وہ سارے فقیر نہیں تھے اور کیا ان کو اللہ کی خبر نہیں تھی؟ آباء اور نوجوانوں جب تک ہمارا عمل ظاہراً ٹھیک نہیں ہوگا اور ہماری زبانیں پیار والی نہیں ہو جائیں گی محبت والی نہیں ہو جائیں گی اور اخلاق کریمہ کا ہم مظہر نہ بن جائیں گے ان باتوں سے کچھ نہیں ہونے کا. یہ سنیں کتنا خوبصورت ہو کہ آئندہ سال کی جس طرح ہمارا یہاں پر ہر سال پروگرام ہوتا ہے اور انشاءاللہ جب تک زندگیاں ہیں ہوتا ہی رہے گا تو کتنا اچھا ہے کہ پروگرام بھی ہو اور اس میں آئندہ سال اس سے بہتر ڈسپلن ہو اس سے بہتر ہمارے اخلاق ہو اس سے بہتر ہمارے انداز ہو. سیکھنے سے فقر میں نے آپ کو عرض کر دیا مطلب ہے ایک لمحے دی گل ہے فقر ایک لمحے تمہیں پہلے میں قرآن سے ہاتھ رکھ کے آتا ہوں میں ہوں کسی دیکھا نہیں پھوک مارا ہوں فقیر کامل ہو جائے گا اللہ دی قسم یہ میں وعدہ منہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. مگر سبب کیا ہے کہ حضرت داتا علی جویری کو انہوں نے شیخ نے کہا 12 سالہ تک گودڑی نو لا ٹانگے. وجہ کیا ہے یار کوئی بات تو ہوگی نا گل کو انہیں سمجھانی سی جڑی سمجھا دیتی سی لیکن انہیں تربیت کی تھی. تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. جس فقیر کی یہاں تربیت نہیں ہے اس کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاں. اور جس فقیر کے ماننے والے بد اخلاق ہیں وہ فقیر ہی کامل نہیں. جس فقیر کے ماننے والے زانی ہیں وہ فقیر ہی کامل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ زنا نہیں اس سے ہو سکتا وہ تو صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن سے یہ غلطی ہوگی لیکن ان کا عالم دیکھیں کہ اتنے پکے وہ غلطی کر کسی نے حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ بات ہمیں ساری معلوم ہے مگر آپ اپنی شریعت کی حد لگائیں. حضرت جی یہ بڑا راز ہے یہ بڑا راز ہے یہ بڑا راز ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں ہمارے اخلاق اچھے ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے اخلاق اچھے ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہ جو جوان ساتھی ہیں یہ جائیں اور جاتے یہ جو انہوں نے کلام سنائے نا یہ نور نالا نور پر سمجھنے کے لیے مثلاً جیڑا نظریہ انہیں پیش کیتا ہے بھئی ہمیں تو سجدے سے مطلب ہے کعبہ ہو یا بت خانہ کیا نا یہ نظریہ آ جائے تو بندہ غلطی کرے گا ہی نہیں. جس کا یہ نظریہ ہو کہ خدا میرے اندر ہے اور خدا ہی سامنے ہے تو وہ کس پر ظلم کرے گا جواب دو مجھے کرے گا. مثلا میں نے اگر یہ کہا کہ حضرت جی حضرت میں بھی خدا ہے یہ نظریہ منہ کرنے کا سوکی ہے میں کروڑا نو تک گلاں کر دیا بھائی جی کروڑا نو لکھاں بھی میرا کہہ رہا تو میں تہاڈیاں جتیاں دی خاک ہاں اکھ اتنی تیز ہے میری اتنی تیز ہے جدی کوئی حد تے انتہا کو نہیں سبحان اللہ اتنی تیز ہے میں کروڑا نو تک گلاں کر دیا
تو میں انگلیاں تے گن کے بندے تک جڑے صرف گلا نہیں کرتے انہیں ایک باری بھی منہ چ نہیں آخیا بھئی میں بھی خدا تو وہ بھی خدا پر انہوں کا نظریہ ہی سی سبحان اللہ انہوں کا نظریہ وہ تو لگ پتہ جانا ہے نا جی پیڑ میں لتھیا گھوڑا جو ہے نا کچھ بڑا دوڑ ہے جی بڑا دوڑ ہے لاؤ نا میدان میں 1 منٹ میں پتہ لگ گیا پہلے دوڑ ہے کہ نہیں دوڑ ہے یہ نظریہ جس کا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بڑا میں نے سنا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر تم جب ظلم کرتے ہو تو اس وقت کس پر کرتے ہو تم جب زیادتی کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ نظریہ ہے وحدت الوجودیت یہ فقیر کا بھی یہی نظریہ ہے اور الحمدللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں سے آپ کی نگاہوں سے یہ موویاں بن رہی ہیں یہ واحد آپ کے سامنے یہی گناہگار کمینہ تر بندہ بیٹھا ہے جس نے پاکستان میں پنجاب کے 150 شیوخ الاحادیث کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا اور علماء اور مفتیان کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا اور جہاں بات کرنی مشکل تھی وہاں ہم ببانگے 2 مائک میں ہم نے یہ نظریہ ٹھوک کے پیش کیا اور ہم نے کہا یہ نظریہ نہیں تو کچھ کچھ بھی نہیں اور تسلیم کیا لوگوں نے مگر ہمیں خطرہ بھی ہے وہ خطرہ کیا ہے حضور غریب نواز فرما رہے تھے آگے اور بڑی عمدہ بات فرما رہے تھے قوالی کے دوران اب یہ وحدت اور اتحاد اس کی خبر لوگوں کو میں نے کہا ضرور یہ بڑیاں گاڑیاں گزانے کون کو سمجھے گا تو کیسے سمجھے گا تو کیسے کریں گے آپ کا سب کا آپ اتنا کر سکتے ہیں آج آپ اس مجلس میں جو میرے ساتھی پنڈی گیو سے آئے جو میرے ساتھی فیصل آباد سے آئے جو میرے ساتھی لاہور سے آئے اور جو ساتھی عبدالحکیم سے آئے اور جو ساتھی فیصل آباد شہر سے آئے ہیں اور جو ساتھی اس کے علاوہ مختلف جگہوں سے آئے ہیں میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم پکے بنے کیا بنے پکے بنے ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو ہمارے طریقے ہمارے سلسلے اور ہماری شہر کو بدنام کرے یا خود ہمیں بدنامی کی طرف لے جائے کیا خیال ہے آپ سارے متفق ہیں سے یوسف شاہ صاحب کو تھوڑا سا جگہیں متفق ہیں ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے کوئی مثلا دیکھو نا تم قوالی ہوئی ہے تم نکلتے ہیں جناب جتیاں تو جھگڑا ہو جائے ہٹ اور ایسے ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے آپ نے یہاں پر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور یہ بڑا مشکل کام آپ میں دوست کی کوئی بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں دوزخ بھی کوئی نہیں حق فقیر یا فقیر حق سمجھ میں آئی ہے بات مگر میرے کلیجے کے ٹکڑوں جینے کے کچھ ڈھنگ ہیں وہ ہمیں صحیح سیکھنے چاہیے اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نور علی نور ذات ہے اور جن کا نور آپ سب میں موجود ہے الحمدللہ اور اس کمینے میں بھی موجود ہے سب میں موجود ہے آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے ہمارے مشائخ نے ہمیں جو بات بتلائی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ والی بات کہ فکر یہی ہے کہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے مثلا میں عرض کروں تو میں جناب سلطان العارفین تسی تشریف ہے بڑے ہاتھی سے دادا میں ملا چولہے چ پانی اور سلطان العارفین عمر بھت بابا جی تشریف لے آئے میں اٹھ کے بابا جی نے ملا بھی تھا میرے سارے مرید بیٹھے بابا جی بیٹھ یہ بات نہیں اس کو مار بت کہتے ہیں اس کو فخر کہتے ہیں اب بھائی جی جو بندہ کسی کی عزت کرے نا وہی فقیر ہے جو بندہ کسی کی اے ذرا سمجھ کے جاوے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو میری آنکھوں تو سب تک کیا نا میں ایکس وائی زیڈ ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کوئی بندہ بھی آئے خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کمپلی والے کی قسم ہے میں یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کو چومن لگا اگر میں اور میں یہ بھی نظریہ نہیں رکھتا ہوں میں اللہ کو چومن لگا میں کہتا اللہ اللہ نہیں چومتا ہے نور ہی خدا کا ہے نور کس کا ہے خدا کا ہے یہ خدا آپ میں نور خدا کا ہے آپ میں نور کس کا ہے وہ ایک فقیر نے کہا تھا کہ اس میں ذات تو سارے ہی پڑھتے ہیں اس میں ذات تو سارے ہی پڑھتے ہیں
کسی نے کبھی ذات بھی دیکھی ہے؟ تو حالانکہ حیا ہے اتنی جس کی کوئی امکان نہیں۔ آپس میں محبت رکھو، اور اگر دونوں ہاتھ آپس میں لڑ پڑے، یہ نہیں پٹنا شروع کرے پٹنا، یہ تو کوئی روا نہیں، ہاتھ دونوں ہی میرے ہیں، یہ دونوں وحدت میں ہیں دو اور ہے واحد، ہیں دو اور ہے ایک، بظاہر یہ ایک اور یہ دو ہوئے نا، مگر یہ وحدت، اس وحدت سے ہی سب کچھ ہے۔ اسی کو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا، یا بنی فکر وفیقہ تزمونہ کا جسم صغیر وفیقہ عالمونہ کا، مطلب میرے ہمیں جہان کو کے تک دیں، اپنے اندر ہی تک سب کچھ اندر ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ہمارے یہ اس لیے ایک دو باتیں کی ہیں کہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں اندر کی، لیکن میں آپ کو میری آنکھ دیکھتی ہے، میں اس زمانے میں پھرتا ہوں، میری آنکھ دیکھتی ہے کہ بہت زیادہ ہم غلطی پر چلے جا رہے ہیں۔ ہماری اصلاح بہت ضروری ہے، اصلاح بہت ضروری ہے۔ اپنے ماں باپ کا ادب، اپنے بڑوں کا احترام، اور جن کی بیویاں ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے حقوق پورے کرنے میں صحیح سلیقہ اختیار کریں، اور جن اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں وہ اثرات چھوڑیں کہ جو اثرات ان کو آپ کے طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ تھوڑی میں ایک درویش نال ملیا، وہ میں نے آخر لگا کہو جی تساں جناب لے کے بہ گئے، ڈنڈ لے کے بہ گئے، جناب تساں سنگیاں نوں سمجھاندے ہو، جدوں آپ ہی آدھے ہوئے وہ ہی ہے وائی نہیں، اور میں کہا نہ کٹوا تینوں سمجھ آئی نہیں۔ یہ جڑی گل تو بھی مینوں دسدا ہے، میں صرف اس گل کا جواب دے دے، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کوئی نہیں سی، اور یہ مولا علی کو پتہ ہی نہیں تھی۔ مولا علی شیر ہے، اور مولا علی معرفت کے دروازے، اور مولا علی وہ ہیں واللہ حضور نے فرمایا تو سامنے بوے نا بیگ، حضور نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھی، کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا ساتوں آسمانی ساتوں زمینیں، بولا پکا نہیں ہے کلمہ بھی، پکا، پھر پڑھا، انہوں نے کہا سارا جہان ناپید ہے، بولا ابھی بھی نہیں پکا، پکا، تیسری مرتبہ جب کہا تو انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے سوا کچھ بھی نہیں، بولا پک گیا ہے۔ مگر یہ حالی جاننے کی حد تک نہیں، کیا؟ جاننے کی ماننے کی حد تک عمل ہو رہے ساڑھا ایک دوسرے کا ایک کام، اور یہ ساڑھے پیر بھی جدا نہیں، یہ بھی ککھو نہیں، یہ خالی اعتباری باتیں ہیں۔ کون سی باتیں؟ اونجی مثال سے طور پر آیا سمجھ لو تو انہوں میں ایسی مثال دیں جنہی توڑے دلوں وچ لے جائے تو کھوب جائے۔ تو سب تو کیا فریج وچ وہ نکیاں بنائیاں جاندیاں برف دے ہوندے نے کھانے جے، وہ دے پانی پا دے چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں، اسی فریج برف والے کھانے میں آئس کیوبس، ہاں جی، اور اس میں اس کے علاوہ جناب اگر تھوڑا سا کپ میں پانی رکھ دیں گے تو وہ کپ جیسا بن جائے گا، اگر گلاس میں رکھیں گلاس جیسی برف بن جائے گی۔ اچھا شکلاں ساریاں دیا پانی دیا جدو ہے وہ پانی ہے اللہ جی اللہ ہے کہ اصل سارے توحید کا، تو یہ توحیدی بھی ایک نہ ہوئے تو توحید کا معنی ہی ایک ہے نہیں رہے، اور یہ ہم توحیدی ہے کہا توحید ایک ہی ہے، ہم سارے ایک ہیں، ہم سب نے اصلاح کرنی ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کو بھی، آپ یہاں سے جب جائیں گے تو آپ کو اپنے اپنے علاقوں میں ادھر مطلب یہ نہیں نماز دی کوتاہی ہوئی، نماز ادا کرو ہیں، اور نماز میں دیکھو نہ کوئی نظر آئے گا، سبحان اللہ، آئے گا انشاءاللہ نظر آئے گا کہ اگر آپ دیکھنے والے ہوں تو اسی طرح حرام سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور آپس میں بہت پیار ہونا چاہیے۔ بہت سارے دوستوں میں یہ شکایت ہے، مثلا یہ پیر بھائی جو جس علاقے میں 15-20 اٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی سنگی بیمار ہو جائے وہ پتہ ہی کو نہیں ہوتا، تو سنگی تو ہی دے بندہ بیمار اس کو پوچھنے جاؤ، اس کو کیا کرنے جاؤ؟ پوچھنے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تو جیب نہیں ہے۔ میں حضرت صاحب آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پٹھی جی بڑا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو سب تو وہی کرنا، بڑا شکریہ آپ کا تھا، سارے جتنے بھی ہیں ساتھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ 2-4 باتیں میں نے التجان پیش کی کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ فقر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اچھا، اور ہر بندے کی عزت کریں، ہر بندے کی عزت کریں۔ اور حدیث شریف پر بات کو ختم کرتا ہوں، جس سرکار کریم نے فرمایا اور بڑا سچ فرمایا، اور سرکار کریم سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، تو سرکار کی بات تو خدا کی بات ہے، سرکار کی بات تو شریعت دے دائرے میں بھی تک کو پاہمیں طریقت میں ایک پاسے رکھو تو بھی خدا کی بات ہے۔
آتے یہ شریعت ہے جو نکل گئے تو پھر تو اونچی خدا دی بات. تو اگر شریعت کے پردوں میں رہو تو پھر بھی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی. حضور پاک کی بات بڑی عمدہ ہے تو آپ سارے سنیں اور بس اس پر پھر دعا کرتے ہیں. سرکار کے لیے فرمایا اگر عزت کرنے سے, اگر جی سارے جناب لفظ بولو, اگر تیری عزت کم ہو جائے, ہاں اگر عزت دوسرے کی کرنے سے تیری عزت کم, فرمایا قیامت کے دن مجھے محمد سے لے لینا. بس اس پر ہم اپنی گفتگو بند کرتے ہیں. اور ہم یہ نہیں کہ ہمیں جناب کچھ میں تو پھر مڑ کے آتا ہوں عمل تو پسند کر سو جناب تم جنت لب جیسی اون جی لب جڑی ہے تم تسا جتھے بیٹھے ہو جنت اتھے ہی ہے. سیدھی جی گل ہے. لیکن یہ ایک زندگی ہے, اس میں بڑا رکھ رکھاؤ چاہیے, بڑا خوبصورت عمل چاہیے, ایک دوسرے سے پیار چاہیے, ایک دوسرے سے محبت چاہیے. میں آگے سنا رہا تھا دوستوں کو, وہ ایک بندہ تھا تو وہ حرم شریف میں وہ طواف کعبہ کر رہا تھا, تو طواف کعبہ کرتے کرتے کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم, یا کہ سرکار کریم پیچھے آگے نبی پاک علیہ السلام, تو سرکار پیچھے پیچھے اس کی پڑھنے لگے یا کریم یا کریم یا کریم. اس نے ایسے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس کو سرکار کی نگاہ پڑی. تو اس نے کہا اگر تیرا چہرہ اتنا روشن نہ ہوتا اور تابناک نہ ہوتا تو میں تجھے پھر پوچھتا تو میری نقلیں اتار رہا ہے. تو وہ پڑھ رہے یا کریم, حضور پھر اس کی طرح پڑھ رہے یا کریم, اور حضور نے نقل لگائی اس کی. تو اس نے کہا کہ تم میری نقلیں نہ دے, مطلب تم میرا طنز کر دیں شاید. تو حضور نے فرمایا تو کس کو شکایت کرے گا؟ اس نے کہا میرے سرکار ہیں یہاں مکے میں, میں ان کو کروں گا. حضور نے فرمایا تم انہوں جان دیں تکے. اس نے کہا دیکھا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو نام کیا ہے؟ اگر ان کا نام تو محمد رسول اللہ. فرمایا میں ہی ہوں. کدے کدے بندہ کول ہوئے تو نہیں سمجھ نہیں آتی کدے پہنچ گئے تو حضور نے فرمایا میں ہی ہوں. تو پھر اس نے حضور سے بھی باتیں ہو رہی تھی تو جبریل امین آ گئے. تو وہ حضور علیہ السلام نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھی اللہ پاک اس کو بخشیے گا تو اس کی اللہ پاک اس کا حساب کرے گا. پھر وقت اس نے کہا اللہ میرا حساب کرے گا. حضور سے اس نے کہا اور سنے ہیں کہا اللہ میرا حساب کرے گا. حضور نے فرمایا جبریل ہاں دس بھائی. انہیں عرض کی کرے گا حساب. تو عرض کی تھی انہیں یا رسول اللہ پہ جے تھوڑا رب میرے نال حساب کرے نا تو میں وہ دا حساب کروں گا. یہ تھوڑا رب میرے نال حساب کرے گا تو میں رب دا. تو حضور پاک نے اس کو کہا بھلے آدمی تو کیا میرے رب کا حساب کرے گا؟ اس نے کہا میرے آقا وہ میرے گناہوں کا حساب کرے گا, میں اس کی رحمت کا حساب کروں گا. وہ جو کہتے میرے گناہ گنے گا تو میں وہ دی رحمت, تو وہ کہتے میرا بخل گنے گا تو میں وہ دی سخاوت گنا گا, جے وہ میرے عیب کھولے گا تو میں وہ دا فضل. یہ بات میں جبریل غائب ہو گئے. ایک لمحے میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے وہ آپ کے رب نے پیغام بھیجا ہے, اس کو بولو نہ تم میرا کرنا میں تیرا. سمجھ آئیے ویسے ہی جنت تو آپ کی ہے. میں یہ دنیا بڑی اچھے طریقے سے حضرت صاحب میں آتا ہوں یہاں پر اندر سے سوری صاحب نکلتے ہیں تو میں آتا ہوں بسم اللہ سوری صاحب مجھے سینے سے لگاتے ہیں, میں ان کو لگاتا ہوں, میں ان کا ماتھا چومتا ہوں, یہ میری گردن چومتے ہیں. یہی تو محبت درکار ہے. بس اس طرح اپنا رکھ رکھاؤ رکھو, ایک دوسرے کی عزت کرو. کدے جس بندے دے دماغ میں آ جائے مثلا میں میرے دماغ میں ایک خیال آ جائے میں نے تو دنیا جانتی میں جناب پٹی صاحب دے آتا ہوں انہاں دی عزت کیوں کرا, انہاں دے احترام کیوں, اے مرید ہے میں تیری تم ککھ بھی نہیں. اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو پھر مٹا دے اپنی ہستی. اللہ پاک ہمیں یہ آپ لوگوں کے لیے نصیحت تھی جتنے سامنے بیٹھ حضرات تو سب کچھ سمجھتے ہیں. بزرگوں کی خدمت میں نے سب کی دعا ہے, آپ سب کی آپ لوگوں سے التجا پیش کی ہے. ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے. بس کہہ دو انشاءاللہ. بس یہ اس انشاءاللہ پر بھی بڑی بات پر نہیں کریں گے چونکہ ہم اتنا ہی سمجھانا چاہتے ہیں جتنا آپ کو سمجھ میں آ جائے. باقی اللہ پاک ہمیں سچا طالب رکھے, سچی اور مہربانی عطا فرمایا. ہمارے اپنے اندر جو اس نے نور رکھا ہے اپنی ذات کا وہ ہم پر ظاہر فرمائے تاکہ ہم اس کو اپنے ہی اندر دیکھ سکیں. بسم اللہ الرحمن ساری سورہ فاتحہ پڑھو. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین.
جتنے میرے بھائی سارے تشریف فرمائیں یہاں، ان سب کی دعا، میری دعا قبول ہو جائے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں، حضرت شاہ نظام پاک کی بارگاہوں میں، اور تمام جتنے آبا بیٹھے ہیں، ان جتنے کے بھی جنہوں نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے عشق والی، محبت والی اور خیر والی، سب کی بارگاہوں میں قبول ہو جائے، تمام کے مشائخ کی بارگاہوں میں قبول ہو جائے، تمام سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، شاذلیہ، فاضلیہ، شتاریہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں یہ فاتحہ شریف پہنچ جائے، اور ان سب کا ہم پر کرم ہو جائے، ان پر ہماری مہربانی ہو جائے، اور ہم سب ہماری جتنی بھی یہ نفوس قدسیہ دعا میں شامل ہے، ان سب پر اس عاجز سمیت ان کی مہربانیاں ہو جائیں، ان کا فضل ہو جائے، ان کی کرپا ہو جائے، ان کی عطائیں ہو جائیں، اور ہم نے یہ جو محفل شریف میں شمولیت اختیار کی ہے، بیٹھے ہیں اور مجلس لگائی ہے، اس میں بڑی کوتاہیاں ہوں گی، بڑیاں غلطیاں ہوں گی، بزرگوں کے آداب اور بزرگوں کی اور اولیاء کاملین کی اور نفوس قدسیہ کی صحیح معنوں میں تعظیم اور توقیر جو وہ ہم سے نہیں ہو سکتی، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں، درگزر ہو جائیں، اور دوستوں کا، اولیاء کاملین کا الہ العالمین پیار نصیب فرما دیں، محبت